إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر نہایت ہی رحیم اور کریم ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی رحمتیں ہر وقت اپنے بندوں پر مسلسل جاری ہیں، مسلسل برس رہی ہیں۔ ان رحمتوں میں کچھ گھڑیاں اللہ ذوالجلال نے، کچھ مواقع اپنے بندوں کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ تھوڑی محنت کر کے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے نزدیک معزز مقامات اور بلند درجات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، فرمایا اپنی پوری زندگی نیکی کرتے رہو، اپنی پوری زندگی نیکیوں میں گزار دو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت کے مواقع تلاش کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا اللہ ذوالجلال کی رحمت کی کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے رہو اللہ ذوالجلال تمہاری پردہ پوشی کرے۔ اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشی کرے اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال ہماری پردہ پوشی کرے۔ فرمایا وَيُعَمَّنُ رَوْعَاتِكُمْ، اور اللہ ذوالجلال تمہیں خوف سے امن عطا فرمائے انہی مواقع میں، انہی مبارک موسموں میں جس کا مومن انتظار کرتے ہیں۔ محنت کوشش کرنے والے انہیں غنیمت جانتے ہیں اور غافل لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، اس سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جتنے روزے شعبان میں زیادہ آپ کو رمضان کے بعد رمضان میں
آپ پورا رمضان روزے رکھتے، اور عرض کیا یا رسول اللہ باقی مہینوں میں نے آپ کو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ فرمایا وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل نامہ اٹھایا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، بیدار اور ہوشیار لوگ اپنے آپ سے غفلت کو دور رکھتے ہیں اور وہ ماہ رمضان کی فضیلتوں کو جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات شعبان میں وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے جب عام لوگ کوئی عبادت نہ کر رہے ہوں اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ ذوالجلال کو وہ عبادت بڑی محبوب ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، فرمایا اس وقت جب فتنہ و انتشار ہو، فتنہ و فساد ہو، کوئی بندہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، برابر ہے۔ اور آج وہی وقت ہے، آج وہی دور ہے، فتنے اور فساد بے شمار ہیں۔ صبح دیکھو کوئی نیا فتنہ آ جاتا ہے، ان اوقات میں مومن کا یہ حال ہے، وہ ہر وقت اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتا ہے، وقت پر نمازیں ادا کرتا ہے اور دیگر اعمال بھی بجا لاتا ہے۔ پھر ان اوقات میں اگر مومن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے یہ افضل عبادت ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت غافل ہوتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا وقت اور رات کی تہجد کی نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ نے افطار نہیں کرنا، اور بعض اوقات آپ اتنا افطار کرتے روزے نہ رکھتے، ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے، مگر فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکملا سیام شہر الا رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں وما رأیت اکثر سیاما منہ فی شعبان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ روزہ انسان کے اعضاء کو بیدار کرتا ہے۔ روزے کے ساتھ اور بہت ساری عبادتیں ہیں جس سے انسان روزے کے ساتھ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے اور جہنم کے درمیان
70 سال کی دوری کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ روزہ عبادات کی کنجی ہے جس میں انسان فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ بھی پا لیتا ہے، سحر کو بھی پا لیتا ہے، اور شعبان میں روزے رکھنے گویا کہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان سے پہلے انسان اپنی ایمانی تربیت کر لیتا ہے، اور جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا اسے چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور میرے بھائیو، اس لیے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقعوں پر لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ صبح کے اعمال رات سے پہلے پہلے، رات کے اعمال صبح سے پہلے پہلے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو ہفت روزہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور سالانہ اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں جب میرا عمل نامہ اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش کیا جا رہا ہو، میں روزے کے ساتھ ہوں، کیونکہ اگر روزے کے ساتھ بندے کے نیکی میں عمل بندے کے اعمال پیش کیے جائیں تو اسے امید ہوتی ہے اللہ ذوالجلال اس کے اعمال کو قبول کر لے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے حیا بھی کرے، شرم بھی کرے، کیونکہ حیا یہ اتنی بڑی صفت ہے، اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے، اور جتنی زیادہ بندے کے اندر حیا ہوتی ہے اتنا اس کے دل میں زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا لیس ذاک، یہ میرا مقصود نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، فرمایا اللہ ذوالجلال سے حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى، اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی سر میں ایسے غلط خیالات نہیں آنے چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، کیونکہ سر کے خیالات کی وجہ سے بندے کے اعمال بن جاتے ہیں، بندہ پھر ان پر پہلے خیالات ہوتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا والبطن وما حوى، اور پیٹ میں جو کچھ ہے اور اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ میں کیا مطلب؟ حرام نہیں کماؤ، نہ حرام پیٹ میں ڈالو، بلکہ حلال کماؤ اور حلال ہی پیٹ میں ڈالو۔ فرمایا وَلْتَذْكُرُوا الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو اور مٹی میں مل کر مٹی میں مل جانے کو یاد کرو۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو بندہ آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی زینت کو، دنیا کی لذتوں کو رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، فرمایا جس نے یہ سارے اعمال کر لیے گویا کہ اس نے اللہ ذوالجلال سے واقعی حیا اختیار کر لی۔ اس لیے ہمارے اسلاف سلف صالحین کان المسلمون اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے فقراء اور مساکین کو دی جائے اور وہ بھی رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں قرآن کریم قرآن کریم پڑھنے والوں کا یہ شعبان مہینہ ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا یہ شعبان رمضان کا دروازہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، رمضان شعبان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کی، اور اللہ ذوالجلال ہمیں
ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، بے شک ماہ شعبان گناہوں کی مغفرت، عیوب کی پردہ پوشی، لغزشوں کی معافی اور برائیوں کے سے کفارے کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ فرمایا اللہ ذوالجلال شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں اور اللہ ذوالجلال سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاحن کے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو اس کو اللہ معاف نہیں فرما دیتے۔ اس لیے شعبان کے بارے میں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں صحیح روایت صرف یہی ہے، باقی بہت ساری روایات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ساری ان میں اکثر یا تو من گھڑت ہیں یا پھر ضعیف ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے مگر 2 بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، ایک مشرک کو اور ایک کینہ پرور کو۔ لہذا ہمیں چاہیے اس روایت میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات کا قیام کرنا چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یا اس رات کا خصوصی قیام کیا ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایام بیض کے سارا سال روزے رکھتا ہے وہ ایام بیض کے روزے رکھ سکتا ہے، اس میں یہ بھی دن آ سکتا ہے، لیکن اسپیشل خاص طور پر اس دن کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس رات کی عبادت ہے۔ ثابت کیا ہے کہ بندہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے، اللہ ذوالجلال کو ہی حاجت روا سمجھے، اسی کو مشکل کشا سمجھے، اسی پر ہی امیدیں رکھے، درباروں مزاروں پر جانے کے کے بجائے اللہ ذوالجلال کو ہی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھے اور اللہ ذوالجلال کے نام کی ہی نظر و نیاز دے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو کسی کو مشکل کشا، کسی کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ساری کائنات میں اکیلا اللہ مالک ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اسی طرح اپنے سینے کو مسلمانوں سے پاک رکھے، دل میں حسد نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا کل مغموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ دل جس کا دل صاف ہو اور جو سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا مغموم دل صاف کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار ہو، صاف دل والا، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال، اس لیے میرے بھائیو یہاں کسی محفل کا ذکر نہیں ہے، مجلسوں کا ذکر نہیں ہے، آتش بازی کا ذکر نہیں ہے، جو ہمارے یہاں چراغاں کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ساری خرافات ہیں جو ہم نے دوسروں سے لی ہوئی ہیں۔ ذکر کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو صاف رکھو اور اپنے دل کو پاک رکھو، اور یہ نعمت اللہ ذوالجلال ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور فیغفر لجمیع خلق لکل عبد، ہر اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں جس نے شرک نہ کیا ہو، اور وہ بندہ جس دو کے درمیان آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں کینہ ہے، آپس میں حسد ہے، بولتے نہیں ہیں، صلح نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں
ان کو چھوڑ دو، جب یہ صلح کر لیں گے پھر ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بے حوصلہ عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، آپس میں شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر ہمارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کر ہم اللہ کی عام معافی سے بھی دور جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح 15 شعبان کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، اس رات کو روحیں، اور وہ روح جو ہے وہ تو جبرائیل کی روح ہے جو لیلۃ القدر کو آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، فرمایا وہ روح، لیکن لوگوں نے یہاں روح مردوں کی روح شمار کر لی کہ مردے بھی اس رات کو آتے ہیں، لوگ کھانے پکاتے ہیں، اسی طرح قبرستانوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس رات کو قبرستان میں زیارت کرنا، جانا، لیپا پوتی کرنا یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح لوگ چراغاں اور دیگر خرافات کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال نے ایک ہی اسوہ حسنہ بنایا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے دین لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے۔ اگر آپ نے کوئی کام کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ ہمارے لیے فرض ہے، لیکن جو کام آپ نے نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، وہ دین میں نیا کام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دے کر چلے گئے، اور وہ دین مکمل ہے۔ اقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما جو اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی جہاں زیب کے چند دن پہلے ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اسی طرح کل ہمارے ایک ساتھی مناف کا انتقال ہو گیا اچانک ہارٹ اٹیک سے، اللہ ذوالجلال اس کی بھی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم میں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ